السلام علیکم ناظرین۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اکثر ہم سوچتے ہیں کہ طاقت کے لیے کاجو بادام کھانے چاہیے، چکن مٹن ہونا چاہیے، بڑی بڑی غذائیں ہونی چاہیے، تب جا کر طاقت آتی ہے، تب جا کر جسم مضبوط بنتا ہے۔ لیکن آج ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طاقت کے بارے میں ایک ایسا واقعہ بتانے والے ہیں جن کے گھر میں اکثر فاقے ہوتے تھے، جو تین تین دنوں تک لگاتار روزے رکھتے تھے اور پھر پانی پی کر افطار کیا کرتے تھے، مگر پھر بھی ان کی طاقت کے بارے میں جان کر آپ سب لوگ حیران ہو جاؤ گے۔ اسی لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو پلیز اس ویڈیو کو ایک لائک کریں۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، جنگ بدر اور جنگ احد کے بعد میں اللہ کے کرم سے مسلمان بہت مضبوط ہو گئے تھے، وہیں پر جو دوسری طرف جو کفار کے لوگ تھے، جو مشرک لوگ تھے، وہ کمزور ہونے لگے تھے۔ اسی لیے وہ چاہتے تھے کہ کسی بھی طرح سے مسلمانوں کے وجود کو ختم کیا جائے۔ اسی لیے ابو سفیان اور اس وقت کے عرب کے بڑے بڑے بہادر آپس میں مل گئے۔ ان میں عرب کا ایک بہت بڑا پہلوان بھی شامل تھا جس کا نام عمرو بن مرحب تھا، جس نے سینکڑوں جنگیں لڑی تھی۔ وہ اپنے ایک ہاتھ میں اونٹنی کے بچے کو پکڑتا تھا اور دوسرے ہاتھ سے ہزاروں کے لشکر کو کاٹتا تھا۔ پھر جنوری 627 عیسوی میں ان تمام مشرکوں نے مل کر مدینے کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ اس بات کا علم جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہوا تو آپ نے اپنے تمام اصحاب کو بلایا اور فرمانے لگے کہ ایک طرف عرب کے سارے مشرک اور کفار ہے، وہیں پر دوسری طرف ہم اتنے سے مسلمان ہیں۔ بس اب اللہ کی طرف سے اب فیصلہ ہوگا کہ حق اور باطل کیا ہے۔ سارے اصحاب یہ سوچتے رہے کہ اتنے بڑی فوج کو ہم مقابلہ کیسے کر پائیں گے۔ اتنے میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، ہمارے مدینے کو تین طرف سے پہاڑوں نے گھیر رکھا ہے اور صرف ایک طرف سے آنے جانے کا راستہ بنا ہوا ہے۔ اگر ہم اس راستے پر ایک بڑا سا گڈھا کھود دیتے ہیں تو پھر کوئی کفار کھلے طور پر مدینہ پر حملہ نہیں کر سکیں گے۔ اس بات کو سب نے بہتر سمجھا اور پھر سب لوگ خندق کھودنے میں لگ گئے۔ پھر 6 دنوں تک تمام مسلمان لگاتار گڈھا کھودتے رہے۔ بالآخر مدینہ کی حفاظت کے لیے 5.5 کلومیٹر لمبی، 4.5 میٹر گہری اور 9 میٹر چوڑی ایک خندق کھودی گئی۔ پھر جیسے ہی ابو سفیان، عمرو بن مرحب اور عرب کے بڑے بڑے بہادر مدینے کے قریب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ مدینے کے باہر ایک بہت بڑی خندق کھودی ہوئی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ حیران ہوئے اور سوچنے لگے، ان لوگوں نے آخر اتنی بڑی خندق کھودی کیسے ہے اور اب ہم مدینے پر حملہ کیسے کریں گے۔ اس کے بعد یہ 6 ہفتوں تک مدینے سے باہر بیٹھے رہے۔ پھر عمرو بن مرحب نے کہا کہ یہ تو میری توہین ہے۔ اتنا کہتے ہوئے اس نے اپنے گھوڑے کو خندق میں اتار دیا اور جیسے جیسے کر کے اس نے خندق کو پار کیا اور مدینہ میں پہنچ گیا، پھر چیخ چیخ کر کہنے لگا، اے مسلمانوں، جھوٹے خدا کے دعوے کرنے والوں، اگر ہمت ہے تو آ کر مجھ سے لڑو یا پھر میرے ہاتھوں مر جاؤ۔ یہ سن کر سارے مسلمانوں نے اپنی نظریں جھکا لی اور خاموش ہو گئے۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ مجھے اجازت دیجئے، میں جاؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی بیٹھ جاؤ، تمہیں پتا بھی ہے سامنے کون ہے؟ سامنے عمرو ہے، تم اس سے ٹکر نہیں دے سکو گے، تم اس کے ٹکر کے نہیں ہو، ابھی تمہاری عمر بھی کم ہے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر صرف 23 سال کی تھی۔ پھر عمرو بن مرحب چیخ کر کہنے لگا، اے مسلمانوں، کدھر ہے تمہاری جنت جس کا تم دعویٰ کرتے ہو؟ کہتے ہو کہ شہید ہوں گے تو جنت میں جائیں گے، یہاں پر کوئی نہیں ہے جو تمہاری جنت کا شوقین ہو۔ مسلمانوں میں بڑے بڑے بہادر اور پہلوان بھی بیٹھے ہوئے تھے، جن میں عمر طلحہ جیسے بہادر بھی تھے، مگر سب کے سب خاموش ہو گئے۔ اتنے میں حضرت علی پھر سے اٹھے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ مجھے اجازت دیجئے، اس ظالم کا میں منہ بند کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر سے کہنے لگے، اے علی بیٹھ جاؤ، تمہیں دکھتا نہیں سامنے عمرو ہے؟ پھر رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو اس کافر کا منہ بند کرائے گا؟ تو یہ سن کر سب نے اپنی اپنی نظریں جھکا لی اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سامنے عمرو بن مرحب ہے جو ایک ہاتھ میں اونٹنی کے بچے کو پکڑتا ہے اور ایک ہاتھ سے ہزاروں کے لشکروں کو کاٹتا ہے، اس ظالم سے کون لڑے گا؟ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تیسری مرتبہ اپنا ہاتھ اٹھایا
اور کہنے لگے اے میرے آقا مجھے آپ اجازت دے، میں اس کافر کا منہ بند کروں گا۔ تو تیسری مرتبہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کو جانے کی اجازت دے دی۔ اجازت ملتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک ہاتھ میں ڈھال اور ایک ہاتھ میں تلوار لے کر عمرو بن مرحب کے سامنے پہنچ گئے۔ عمرو بن مرحب کا پورا جسم لوہے سے ڈھکا ہوا ہوتا تھا، یعنی کہ اس کے کپڑے پورے لوہے سے بنے ہوئے ہوتے تھے، یہاں تک کہ اس کی ٹوپی بھی لوہے کی ہوتی تھی۔ مرحب اپنے سامنے حضرت علی کو دیکھ کر کہنے لگا کہ تم کون ہو اور یہاں پر کیوں مرنے آئے ہو؟ تو یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں حیدر کرار ہوں، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ دوستو حیدر کہا جاتا ہے ایک ماہر شیر کو، اور کرار کہا جاتا ہے پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والے کو، اسی لیے آپ کا لقب حیدر کرار تھا، یعنی پلٹ پلٹ کر وار کرنے والا شیر۔ عمرو بن مرحب پھر سے کہنے لگا جیسے تو آیا ہے ویسے ہی واپس چلا جا، میں بچے کو مارنا نہیں چاہتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مگر میں تو تجھے مارنا چاہتا ہوں۔ تو یہ سن کر اس کو غصہ چڑھ گیا اور اس نے آگے بڑھ کر وار کر دیا۔ حضرت علی نے اس کے وار کو اپنی ڈھال پر روکا، پھر اس نے آپ پر 3 وار کیے، آپ نے اس کے تینوں ہی واروں کو روک لیا۔ پھر اس نے حضرت علی پر ایک زوردار وار کیا جس سے آپ کی ڈھال کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور اس کی تلوار جا کر آپ کے کندھے پر لگی، یعنی کہ آپ کا کندھا زخمی ہو گیا۔ اب حضرت علی حیدر کرار بنے، یعنی کہ پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والے بنے۔ آپ نے پلٹ کر عمرو بن مرحب پر ایک ایسا وار کیا جس نے مرحب کی ڈھال کو توڑ دیا، پھر آپ کی تلوار جا کر سیدھا مرحب کے کندھے پر لگی، مرحب کے لوہے کے کپڑوں کو چیرتی ہوئی آپ کی تلوار اوپر سے لے کر نیچے تک آ گئی، یعنی کہ آپ کی تلوار نے جسم کو 2 حصوں میں چیر دیا۔ پھر اس کی لاش پر اپنا پاؤں رکھ کر کہنے لگے تو مجھ سے کیا مقابلہ کرے گا؟ تو ہے پتھر کا پجاری اور میں ہوں رب محمد کا غلام۔ دوستو اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کرام کے ساتھ یہودیوں کے بڑے قلعے پر پہنچے۔ یہودی اس قلعے میں رہ کر مسلمانوں کے خلاف سازش رچا کرتے تھے۔ آپ کا قافلہ یہودیوں کے قلعے کے پاس 7 دنوں تک رکا رہا۔ صبح لڑائی ہوتی اور شام کو ختم ہو جاتی، لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اگلے دن اپنے سارے اصحاب کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا کہ کل کی صبح میں یہ اسلامی پرچم اس کے ہاتھ میں دوں گا جسے اللہ اور اللہ کے رسول خوب محبت کرتے ہیں، اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے خوب محبت کرتا ہے۔ یہ سن کر سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ رات بھر سو نہ سکے، وہ اسی سوچ میں تھے کہ صبح یہ اسلامی پرچم کس کے ہاتھوں میں ہوگا۔ اس کے بعد صبح ہوئی، سب کے سب جمع ہوئے۔ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجمع پر ایک نظر ڈالی، آپ کو اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نظر نہیں آئے۔ تو یہ دیکھ کر آپ نے پوچھا کہ علی کہاں ہے؟ ان میں سے کسی نے کہا یا رسول اللہ علی کی آنکھوں میں جلن ہو رہی ہے، وہ بیمار ہے۔ یہ سن کر رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کو بلاؤ۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اسی حالت میں رسول خدا کے پاس آئے۔ اس وقت آپ کو تیز بخار تھا۔ یہ دیکھ کر اللہ کے نبی نے اپنا لعاب مبارک حضرت علی کے آنکھوں پر لگایا اور پھر اسلامی جھنڈا حضرت علی کے ہاتھوں میں تھما دیا اور فرمانے لگے اے علی جاؤ، اللہ اور اس کے رسول تمہارے ہاتھ فتح رکھے۔ دوستو اس کے بعد حضرت علی اسی حالت میں اسلامی جھنڈا لے کر یہودیوں کے قلعے کی طرف چل دیتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت علی کو دیکھتے ہیں تو ان میں بھی جوش بھر آتا ہے۔ حضرت علی جیسے ہی یہودیوں کے قلعے کے پاس پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ اس قلعے کا جو مین دروازہ ہے وہ بہت بڑا ہے، وہ بند ہے، جس کو 70 لوگ مل کر بند کیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر ایک ہاتھ سے تلوار چلانا شروع کر دی اور ایک ہاتھ سے اس دروازے کو ہلایا اور اکھاڑ لیا، اور صحابہ کرام سے کہنے لگے کہ آپ سب قلعے کے اندر داخل ہو جاؤ۔ پھر حضرت علی ایک ہاتھ سے اس وقت تک دروازے کو اٹھائے رکھا جب تک کہ تقریباً 600 صحابہ کرام قلعے کے اندر داخل نہ ہوئے۔ پھر جب سارے صحابہ کرام قلعے کے اندر داخل ہو گئے تو پھر حضرت علی نے اس دروازے کو اتنی زور سے دور پھینکا کہ وہ کئی گز دور جا کر گرا۔ تو دوستو جس کی طاقت 70 لوگوں کے برابر تھی وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اسی لیے تو ہم اپنے بچوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ کبھی کوئی وزن چیز نہ اٹھے تو یا علی کہہ کر اٹھا لیا کرو، کیونکہ یا علی کہنے سے بازو تمہارے ہوں گے مگر قوت حیدری تم پر آ جائے گی۔ پیارے دوستو امید ہے آپ کو آج کا یہ واقعہ بہت پسند آیا ہوگا۔ اس واقعے کو اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں۔
اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل نور حدیث کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔ ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور ویڈیو کے ضرور دیکھیں میرا ویڈیو، آپ لوگ سپورٹ کیجیے میرا ویڈیو میں کہ کچھ حاصل ہو سکے۔ گائز آپ لوگ یہ ویڈیو میں آپ لوگ کم سے کم 1 ملین دیکھیے گائز، تاکہ ہم لوگ کچھ ہو سکے۔ گائز یہ کہانی کیسے آپ لوگوں کا لگا، اور حضرت علی کا جتنے بھی میں ویڈیو چاہتا ہوں ان ویڈیو کا آپ دل سے کتنا لوگ آپ لوگ چاہتے ہیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور میں چاہتا ہوں کہ ویڈیو ہر آدمی پاس پہنچے، سبسکرائب ضرور کریں۔ اور ادھر میں گھوم رہا ہوں، دیکھیے کافی زیادہ بیجاپور میں دھند ہے، دیکھیے دیکھ لیے دھند کتنا بیجاپور میں ہے۔ ابھی کے سمے میں ابھی 10واں مہینہ چل رہا ہے، ابھی 2 مہینہ باقی ابھی ہے جنوری کا بھی، اور ٹھنڈا تھوڑا تھوڑا لگ رہا ہے، ایسا تھوڑی ہے کہ نہیں لگ رہا ہے۔ اور ادھر بھائی دھان ان کا نہیں ہوتا ہے کھیتی، دیکھ لیجیے ادھر دھان ان کا امید کوئی رکھتا نہیں ہے۔ ادھر دیکھیے بھائی صاحب مچھلی مار رہے ہیں۔ اسلامک کہانی اور ویڈیو کیسا لگا ضرور کمنٹ میں بتائیں، اور میرا ویڈیو ہم چاہتے ہیں کہ ہر گاؤں میں گونجے میرا ویڈیو کوئی دیکھ بھی نہیں کرتا ہے، اتنا میں چینل بنا لیا۔ دیکھیں نا آپ کہ میرا 15,000 والا جو تھا سبسکرائبر وہ چلا گیا ہے، اور جو ابھی فی الحال میں 1 مہینہ ہو گیا اس میں 13,000 تھا سبسکرائبر، وہ بین ہو گیا۔ سال ہم کیا کریں؟ اس ویڈیو میں آپ لوگ، اس چینل میں آپ لوگ سپورٹ کیجیے، اس لیے کہ کاپی رائٹ اتنا مار رہا ہے نا، کاپی رائٹ اور گائیڈ لائن اسٹرائک، اس کی وجہ سے آئی ڈی گرو نہیں ہو پا رہا ہے، اس کی وجہ سے چل رہا ہے۔ گائز میرا ویڈیو کا ضرور دیکھیں اور سب کا پاس شیئر کیجیے، اور اسلامک کہانی سننا چاہیے، ایسے تھوڑی نہیں سننا چاہیے، مگر آپ لوگ ویڈیو ضرور بتائیں اور کمنٹ میں بتائیں کہاں سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ حافظ۔